नारे रिसालत जिंदाबाद मरहबा 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 मरहबा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز خواتین و حضرات، بچے اور خاص طور پر حضرت علامہ مفتی محسن مکی دامت عالی اور دیگر حضرات یہاں پہ جو موجود ہیں، معززین کرام جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جنہوں نے یہ محفل منعقد کی ہے بزم نعت کی جانب سے، حبیب صاحب، حبیب انصاری صاحب، محمد خالد صدیقی صاحب اور دیگر جو ان کے معاونین ہیں، رفقائے کار ہیں، ان سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اور خاص طور پہ ہمارے دوست محسن جناب محترم اشرف پٹیل صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے خاص طور پہ مجھے انوائٹ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. اور جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ خاص نہیں، بہت خاص لوگ ہیں. کیونکہ ہم جس ذات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور کوئی غیرت مند اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کے محبوب کا ذکر کوئی غیر کرے. غیرت مند کی شان ہوتی ہے کہ وہ غیر کو برداشت نہیں کرتا. ہاں، اپنوں سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا. تو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ جتنے حضرات موجود ہیں، چھوٹے بڑے سب کے سب خاص الخاص لوگ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بروز قیامت اپنے آپ سے دیکھیں گے. اور یہ جو بزم نعت ہے ماشاءاللہ ایک اچھا سلسلہ ہے. ان لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے یہ کام شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت ان کی مدح کرائے گا. جیسے کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے حضور کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ حضور کی تعریف کے ذریعے اپنی شاعری کی تعریف کروا دی ہے. تو بات یہ ہے، جو ان کے نام پہ بڑھتا ہے، جھکتا ہے، مٹاتا ہے اپنے آپ کو،
उसका नाम हो जाता है। बेशक। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र आप नात की सूरत में सुन रहे थे, लहन में सुन रहे थे। मैं भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करूँगा, लेकिन अकल हैरान होती है कि मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से वस्फ को बयान करूँ, सुभान अल्लाह। बेशक। किस बात को जिक्र करूँ। वो ऐसे बेमिसाल हैं कि उनकी मिसाल नहीं है। अल्लाह ने उनको ऐसा बनाया कि जिस जहद से, जिस अंदाज से, जिस तरफ से उनको देखा जाए तो वो लाजवाब है, बाकमाल है। बेशक। अल्लाह उनकी ज़ात तो ज़ात है, उसका हमें इरफान नहीं हो सकता, बल्कि जितनी भी इरफान की हद जहाँ पे जाके ख़त्म होती है, जिसको मारिफत इलाही कहते हैं, उसकी हद मुक़ाम मोहम्मदी है। वहाँ पर जाके मारिफत इलाही की हद ख़त्म हो जाती है। अल्लाह से बराह रास्त कभी भी कोई नहीं हो सकता। जो भी होगा वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से होगा, और दरमियान से अगर ये वास्ता निकाल दिया जाए तो सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो जितनी भी मारिफतें हैं वो सब यहाँ तक हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबू बकर लम यारिफनी हक़ीक़तन ग़ैरु रब्बी, ए अबू बकर मेरे रब के सिवा मुझे किसी ने भी नहीं पहचाना। और वे कैसे पहचाना जा सकता है उनको कि ये आलम मुल्क हो या मलकूत, जबरूत हो या लाहूत, ये सब उनकी जलवागरी है, ये सब उन्हीं का कमाल है, सब कुछ उन्हीं से है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो ये सब कुछ उन्हीं की जलवागरी है मेरे भाइयों। बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अल्लाह ताला आपको भी किसी अल्लाह वाले से मिला दे तो वो आपको ये सारी बातें समझा देगा और वो बता देगा कि सब कुछ उन्हीं के तुफैल है। रब करीम जिसको जो अता फरमाता है वो सब उन्हीं के तुफैल अता फरमाता है, बराह रास्त रब से कोई नहीं ले सकता। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरज़ रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, बाखुदा खुदा का यही है दर, यानी खुदा का अगर दरवाज़ा तलाश करना चाह रहे हो तो अल्लाह की कसम सरकार दो आलम सल्लम की ज़ात ही अल्लाह का दरवाज़ा है। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर कहते हैं फरार की जगह और मकर कहते हैं करार की जगह। यानी इस ज़ात मुबारका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हटोगे तो ना कोई फरार की जगह मिलेगी ना करार की जगह मिलेगी। जो कुछ मिलना हो तो यहीं से मिलना है। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ से हो, जो वहाँ से हो, यानी जो अल्लाह की बारगाह से हासिल होना है, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ है। तो ये सारा का सारा फैज़ उन्हीं का है, उन्हीं के जरिए से सब कुछ हो रहा है। और खुद वाज़ेह लफ्ज़ों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद भी फरमा चुके हैं कि इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती, और कमा क़ाल अलैहि सलाम कि अल्लाह देने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूँ। तो सब वो कासिम नेमत है, तो उनकी कौन सी बात का जिक्र किया जाए, उनका कैसे जिक्र किया जाए। फिर भाई उनकी ज़ात का तो इरफान हो ही नहीं सकता, कोई इसका इदराक कर नहीं सकता। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर चुके हैं। लेकिन अगर हम उनके नाम को देखें, उनके जिक्र को देखें तो वो भी बेमिसाल है। अब देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी, इसमें गिरामी, इसमें ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो आपके अस्माई सिफात
200 سے زائد علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن آپ کے اسماء صفات کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر مخلوق میں آپ کے اسماء الگ الگ ہیں، یہ انسانوں میں الگ ہیں، جنات میں الگ ہیں، پانیوں میں الگ ہیں، ہواؤں کی مخلوقوں میں الگ ہیں۔ تو یہ آپ کے نام کی بھی کوئی حد نہیں ہے، صفات کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پیارا نام ہے کہ جب بھی زبان سے ادا کیا جاتا ہے تو لب ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ پھر اس نام کی مناسبت اللہ کے نام سے دیکھیے، کس قدر مناسبتیں ہیں کہ اللہ کے نام کے حروف کے لیے الف لام الف ہاء، یہ میں نے تشدید کو ایک شمار کیا تو 4 حروف بنتے ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے لیجئے، تشدید کو چھوڑ کر میم ہا میم دال، یہ بھی 4 بنتے ہیں۔ جس طرح رب کریم کی ذات بے عیب ہے، اسی طرح اس کا نام بھی بے عیب ہے، نہ اوپر نقطہ ہے نہ نیچے نقطہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ذات کو بے عیب بنایا تو ان کے نام کو بھی بے عیب بنایا، نہ اوپر نقطہ ہے نہ نیچے نقطہ ہے۔ مناسبتیں دیکھیے، الف اللہ کے نام میں بھی حرف مشدد آ رہا ہے، لام پہ تشدید آ رہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی تشدید آ رہی ہے۔ بہت عظیم مناسبت ہے اس میں۔ اللہ جل شانہ کے نام کو اگر اس کا معنی کو دیکھیں تو ہر لفظ اس کا معنی ہے۔ آپ الف کو ہٹا دیجئے تو بے معنی نہیں ہوتا۔ کسی اور کا نام ہے، کوئی اور نام لے لیجئے، ندیم معنی دوست ہوتا ہے، تو اب نون کو ہٹا دیجئے دیم بن جائے گا، اس کا کوئی معنی تلاش کرنا پڑے گا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ دال کو ہٹا دیجئے تو یہ میم بن جائے گا، اس کا معنی تلاش کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے نام کو دیکھیے، الف کو ہٹا دیجئے تو للہ بن جائے گا، اور للہ مطلب ہوتا ہے خدا کے واسطے، قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر لام کو بھی ہٹا دیجئے تو لہو بن جاتا ہے، لہو مانے اسی کے واسطے، کائنات میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کے واسطے ہے، اسی کے لیے ہے۔ پھر لام کو بھی ہٹا دیجئے تو ہو بن جاتا ہے، تو ہو بھی اسی ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کا نام کیسا بنایا کہ محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے، اور یہ بار بار جو تعریف کی گئی، تکرار کے ساتھ تعریف کی گئی، تو میرے بھائیوں جب کوئی مخلوق نہیں تھی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی تعریف فرماتا ہے۔ یہ جو آیت طیبہ میں نے پڑھی اپنے خطبے میں، آیت درود جسے کہتے ہیں، جس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ کا فعل کوئی حادث نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا اب ہو گیا پھر ختم ہو جائے گا، اس کے افعال بھی قدیم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کب سے اپنے حبیب کی تعریف فرما رہا وہی جانتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی مخلوق نہیں تھی تب بھی ان کی تعریف ہو رہی تھی، جب مخلوق ہے تب بھی تعریف ہو رہی ہے، اور جب مخلوق ختم ہو جائے گی تب بھی ان کی تعریف ہوتی رہے گی۔ تو رہے گا ان کا چرچا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے بار بار تعریف کیا آپ کا نام۔ پھر اس کے میم کو ہٹا دیجئے تو حمد بچ جاتا ہے۔ حمد یعنی تعریف، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ خود رب کائنات کی تعریف ہے، خود رب کائنات کی تعریف ہے، اور ایسی تعریف ہے کہ ان جیسی کوئی تعریف نہیں ہے۔ وہ فخر فرماتا ہے اپنی اس مخلوق پر، وہ اس کو تحسین کے طور پہ بیان فرماتا ہے رب کائنات، اور کسی
آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیے، اللہ نے اپنی کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا، احسان جتنا یہ اللہ نے جتنی نعمت دی ہے اس پہ احسان کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کو خاص طور پر اللہ نے جو تحقیق کے ساتھ بیان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر ان میں سے ایک رسول بھیج کر۔ تو یہ رب کی ایسی تعریف ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا، جب ساری کی ساری مخلوق جمع ہوگی، تو آپ علیہ السلام کو مقام محمود پہ فائز کیا جائے گا۔ یعنی محمود وہ جگہ، وہ مقام ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کو سراہا گیا ہو، اور وہاں پر کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسی اپنی ثنا اعلان فرمائے گا جو اس سے پہلے کبھی ثنا اعلان نہیں کی گئی۔ وہ اللہ کی تعریف بیان کریں گے، وہ اللہ کی تعریف بیان کریں گے کہ مخلوق جو اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہی مقام محمود ہوگا آپ علیہ السلام کا۔ اب ہاں کو بھی ہٹا لیجیے تو مدن بچے گا، میم دال مد، اور عربی زبان میں مدن مانا کھینچنا ہوتا ہے، مدہ یا مدو یعنی کھینچنے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ ہے جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو اپنے رب کی طرف کھینچ رہے ہیں، جو جہنم میں گرنے والوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ تو ہر معنی، ہر لفظ آپ کا بامعنی ہے۔ میم کو بھی ہٹا لیجیے تو دال بچے گا، اور دال الف لام دال عربی زبان میں کہتے ہیں دلالت کرنے والے کو، دال کہتے ہیں دلالت کرنے والے کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ دلالت کرتی ہے۔ اللہ کی ذات پہ کامل دلالت کرنے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ جب تشریف نہیں لائے تھے یا آپ کو تخلیق نہیں فرمایا تھا تو اس وقت کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا۔